آج ہم آپ کو دنیا کے 10 ایسے مقامات کی سیر کروانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ شاید ہی جانتے ہوں، لیکن اپنے سفر پر روانگی سے قبل آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی سیر کی طرف۔ دنیا کے 10 قابل دید مقامات میں پہلے نمبر پر آتا ہے وائٹ ہیون۔ وائٹ ہیون یعنی سفید جنت بیچ آسٹریلیا کے وائٹ سنڈے آئی لینڈ پر 7 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ بیچ کا 98% حصہ سفید ریت پر مشتمل ہے۔ اس سفید ریت نے نہ صرف اس ساحل کو ایک دل فریب خوبصورتی عطا کی ہے بلکہ اپنی سفید رنگت کی وجہ سے یہ ریت عام ریت سے کم گرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ساحل پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے پاؤں نہیں جلتے۔ سال 2008 میں اس بیچ کو کلین بیچ چیلنجنگ اسٹیٹ ایوارڈ دیا گیا۔ بیچ میں کتوں کا داخلہ اور سگریٹ نوشی ممنوع ہے۔ دوسرا مقام ہے جی دا بلیو ہول۔ دا بلیو ہول مشرقی سینائی میں ایک غوطہ خوری کا مقام ہے جو مصر میں بحیرہ احمر کے ساحلوں سے چند کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ ہول سطح سمندر سے تقریباً 130 میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ اصل میں یہ ایک غار ہے جو 26 کلومیٹر طویل ہے اور غوطہ خوروں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ایک مقامی روایات کے مطابق اس غار میں ایک لڑکی کی روح رہتی ہے جس نے زبردستی کی شادی سے بچنے کے لیے یہاں خودکشی کر لی تھی۔ ڈبلیو ہول کے مقام پر سمندر حیرت انگیز طور پر 2 رنگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے ہیملٹن پول پریزرو۔ ہیملٹن پول پریزرو ایک قدرتی پول ہے جو ہزاروں سال قبل ایک زیر زمین دریا کا گنبد پھٹنے سے وجود میں آیا۔ یہ تاریخی تیراکی کا پول ٹیکساس کے چونے کے پتھروں سے گری چٹانوں کے اندر ہے۔ یہاں سے 50 فٹ بڑی آبشار گزرتی ہے جو اس خوبصورت قدرتی سوئمنگ پول میں پانی کو بھی خشک نہیں ہونے دیتی۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے کلی موتو۔ یہ انڈونیشیا میں واقع ایک آتش فشانی مقام ہے جو 3 جھیلوں پر مشتمل ہے۔ ان جھیلوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ بہت بلند مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں تک رسائی کے لیے ٹریکنگ کرنا پڑتی ہے جس کے لیے بہت عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہوئسٹر کر۔ آئس لینڈ میں واقع ہوئسٹر کر چٹان کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہ چٹان ہنابے نامی ساحلی مقام پر واقع ہے اور دست قدرت کا تراشا گیا ایک ایسا مجسمہ ہے جو کسی کو سمندری عفریت اور کسی کو اونٹ نظر آتا ہے، لیکن اہم بات یہ نہیں ہے کہ انسانی آنکھ میں یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں پرتگال کے غار بینا گل میں۔ یہ ایک غار ہے جو پرتگال کے ساحلی قصبے میں واقع ہے۔ 20ویں صدی کے اواخر تک اس قصبے کی اقتصادیات کا انحصار ماہی گیری پر تھا، لیکن اب یہ ایک سیاحتی مقام ہے جو اپنے خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن یہاں کی شہرت کی اصل وجہ یہاں واقع سمندری غار ہے جہاں تک رسائی صرف ماہی گیر کشتیوں کی وجہ سے ممکن ہے اور وہاں کی سیر ایک جادوئی سفر کی طرح دل فریب ہے۔ آگے چلتے ہیں میلیسانی غار۔ میلیسانی غار گریک آئی لینڈ میں واقع ہے۔ اس غار سے متعدد ماورائی داستانیں وابستہ ہیں۔ یہ ماورائی داستانیں ایک غار کی پرہیبت حسن کو دیکھ کر حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ غار ہیبت اور حسن کا حسین امتزاج ہے کہ دیکھنے والا ایک کپ کپی کے ساتھ ایک محصور کر دینے والے احساس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا مقام ہے ہمارا گلفوس۔ گلفوس نامی یہ آبشار آئس لینڈ میں واقع ہے جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آبشار کی روانگی کی شدت اور اس کے ارد گرد کے خوبصورت مناظر آنکھ کو دنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی دی فلیٹ آئرنز۔ امریکی علاقے کولوراڈو میں واقع ان چٹانوں کی انوکھی بناوٹ صدیوں سے کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ صرف کوہ پیماؤں کو ہی نہیں، ان سپاٹ چٹانوں کا نظارہ عام انسان کو بھی حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔
ہمارا اگلا پڑاؤ لیک ناٹرون۔ یہ جھیل تنزانیہ میں واقع ہے۔ جھیل کے سرخ رنگ کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں عام ہیں۔ ان کہانیوں کے مطابق جھیل لوگوں کو جانوروں، پتھروں اور کسی بھی چیز میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تاہم یہاں کے شدید درجہ حرارت سے متاثر ہونے کے علاوہ اور کسی بھی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس کچھ فاصلے سے اس جھیل کا نظارہ زندگی کا ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، واتنا جوکول آئس کیو۔ یہ آئی لینڈ کا ایک اور عجوبہ ہے۔ اس جگہ کی اندرونی دیواریں دیکھ کر انسان خود کو کسی اور سیارے پر محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک گلیشیئر ہے اور اس کے اندر پھیلی ہوئی غاروں کو مکمل طور پر دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی سخت سردی کو برداشت کرنا تو ایک طرف اس کا تصور کرنا بھی نہایت مشکل ہے۔ ہمارا آخری پڑاؤ ہے ماروے سوڈان۔ اگرچہ یہ سوچا جائے کہ مصریوں نے صرف زمانہ قدیم میں ہی اہرام تعمیر کیے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ اس عہد میں وادی نیل مصر کے جنوب میں سوڈان تک پھیلی ہوئی تھی اور 800 قبل مسیح میں مصری سرزمین پر حکمران نوبیا سلطنت نے 200 سے زائد اہرام سوڈان کے علاقے ماروے میں تعمیر کروائے۔ اگرچہ یہ حجم کے اعتبار سے گیزا کے اہراموں جیسے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نظارہ دیکھنے والوں کو محصور کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔